آپ کی بیٹی اسکول جاتی ہے تو کس کے ساتھ جاتی ہے اور کس کے ساتھ آتی ہے؟ اس کے آنے اور لے جانے کے لیے کون آپ نے کس کو متعین کیا ہے؟ اکیلے اگر جاتی ہے یا محلے کی چند سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہے تو آپ کو محلے اور گاؤں کی چند سہیلیوں پر اعتبار کیسے ہے؟ کیونکہ سہیلیاں ایک دوسرے کی سہیلی ہوتی ہے۔ تم میری مت کہنا، میں تمہاری نہیں کہوں گی۔ تم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاؤ، ہم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں، اور گھر جب پہنچیں گے تو ہم لوگ ایک ساتھ ہو لیں گے، تم ہمیں فلاں جگہ پہ مل جانا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو گاؤں کی چند لڑکیوں کے ساتھ اسکول جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ اور دے دی تو آپ نے اس کا پیچھا کر کے کبھی دیکھا؟ کبھی آپ نے پوچھا کہ اسکول سے یہ لڑکی کتنے بجے گئی، ہمارے گھر پہ کب پہنچتی ہے؟ یہ حساب کتاب کون کرے گا؟ مسلمانوں، تم حساب کتاب کرنے والی قوم ہو۔ تم بچوں کے لیے اگر باپ ہو تو اپنے بچوں کا حساب لو، شوہر ہو تو اپنی بیوی کا حساب لو، اگر بھائی ہو تو اپنی بہن کا محاسبہ کرو۔ محاسبہ زندے کرتے ہیں، مردوں سے حساب نہیں لیا جاتا ہے، حساب زندوں سے طلب کیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں۔ تم زندہ قوم ہو، ہم تم سے حساب لے سکتے ہیں۔ یہ مدرسے میں کتنا چندہ ہوا ہے آپ نے دیا ہے، آپ حساب لو مدرسہ کمیٹی سے۔ مدرسے کمیٹی کے لوگوں کو برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ایک ایک روپیہ آپ کی امانت ہے، آپ کے بچوں پر ہی خرچ ہوگا، اس لیے حساب زندے لیتے ہیں، حساب زندے دیتے ہیں۔ حضرت عمر جب منبر پہ کھڑے ہوئے اور نئی قمیص پہن کر خطبہ دینے لگے تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا، عمر خطبہ دینا بند کر، تقریر کرنا بند کر، خطبہ نہیں دینے دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے اس بات کا حساب دو، یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ تم نئی قمیص سلا سکو، آج نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کی صفائی میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا اٹھتا ہے، صفائی پیش کرتا ہے کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھیں وہ سارے مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھی، ایک ایک چادر سب کو ملی، میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی، میرے باپ نے اسی چادر کی قمیض بنوا لی ہے۔ نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا امیر المومنین، ایک ایک چادر سب کو ملی تھی، مجھے بھی ملی تھی، میں درزی کے پاس گیا تھا، ٹیلر کے پاس گیا تھا، میں نے اپنا ماپ دیا، اس چادر میں میری قمیض نہیں بنی۔ تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو، ہم سے زیادہ چوڑے ہو، ہم سے زیادہ لمبے چوڑے ہو اور موٹے تندرست بھی ہو، پھر تمہاری ایک چادر میں قمیض کیسے بن گئی؟ ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر جواب دیا، نوجوان، ایک چادر مجھے بھی ملی تھی، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، میرے باپ کو بھی ملی، مجھے بھی ملی، سب کو ایک ایک ملی تو اس میں مجھے بھی ملی۔ میرے باپ کی اپنی چادر میں جب قمیض نہیں بنی تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی، میری اور اپنی دونوں قمیضیں ملا کر میرے باپ نے دونوں چادریں ملا کر قمیض بنا لی۔ نوجوان کہنے لگا بیٹھ گیا، امیر المومنین اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب میں سیٹسفائی ہو گیا، اب آپ خطبہ دیجئے۔ زندہ لوگ حساب لیتے ہیں اور زندہ لوگ حساب دیتے ہیں، نہ حساب لینے پر غصہ ہونا چاہیے نہ حساب دینے پر غصہ ہونا چاہیے۔ حساب زندے لیتے ہیں، حساب زندہ دیتے ہیں، غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ غصہ دباؤ، ہم نہیں کہتے کہ غصے کو تم پی جاؤ، ہم کہتے ہیں غصہ اٹھاؤ، غصہ ابھارو، غصہ نکالو، بھڑاس نکالو، لیکن جائز جگہ پر، ناجائز جگہ پر نہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا اور غصہ اتنا آتا تھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا رس، انار کا جوس کسی نے نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو، اتنا غصہ آتا تھا جناب محمد رسول اللہ کو، لیکن ناجائز بات پر نہیں، جائز بات پر غصہ آتا تھا۔ آج دنیا کی قومیں آج ہمارا مذاق اڑاتی ہیں اور ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے۔ مثلا ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آدمی نے اسلام کو بہت بدنام کیا، قرآن کو لے کر بہت باتیں کہیں، ہمارے نبی کو لے کر بہت باتیں کہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ پائے کہ وہ ساری باتیں کہنے کے پیچھے کون ہے۔ ہم نہیں سمجھ پائے، وہ باتیں کہہ نہیں رہا، اس سے کہلوائی جا رہی ہیں، اور کون کہلوا رہا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن ہم نہ نام لے رہے ہیں، نہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور نہ نام لینا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنا حساب کرو، اپنے بچوں کا حساب کرو، پوچھو
آج کی نوجوان نسل، ہماری بیٹیاں، ہماری لڑکیاں، آپ بیٹھے ہو خاموش ہو، سوچو کیا پلاننگ ہو رہی ہے ہماری بیٹیوں کے بارے میں؟ کبھی سوچا آپ نے ٹھنڈے دل سے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سوچئے منصوبے کیا ہو رہے ہیں؟ غصہ آنا چاہیے لیکن جائز جگہ پر، ناجائز جگہ پر نہیں۔ ایک آدمی کو ساتھ ملا سرکار کا، گورنمنٹ کا، اور اس آدمی نے قرآن کا مذاق اڑایا، ہم نے اس کو ننگا کیا۔ ایک آدمی جے شری رام کے نعرے لگا کر ہمیں اکساتا ہے، ہمیں مشتعل کرتا ہے، اور ہم بھی اس کے جوش میں آ جاتے ہیں، اور ہم بھی اس کے اپوزٹ دوسرے نعرے لگاتے ہیں۔ ارے یہی تو وہ چاہ رہا تھا، آپ نے جو چاہ رہا تھا آپ نے اس کے مقصد کو پورا کر دیا، آپ نے اس کے مقصد کو پورا کر دیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا، نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ہے نا ڈاسنا کا پنڈت، ڈاسنا کا، ارے اتر پردیش میں ڈاسنا نام کی ایک جگہ، وہاں کا ایک پنڈت ہے نا، کتنا بھڑکاتا ہے، کتنا ورغلاتا ہے۔ این ڈی ٹی وی نے تو باقاعدہ دیا کہ یہ ابھی تک جیل میں کیوں نہیں گیا، دیکھیے کتنا ورغلاتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ جو آدمی ہمیں ورغلائے ہم بھی ویسا ہی جواب دیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، شارٹ کٹ میں ایک جواب دے دوں آپ کو، عقل مندی یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پاگل کتا میرے پیر میں کاٹ لے، جرجیز کو اگر کوئی پاگل کتا کاٹ لے، تو کیا جرجیز بھی اس پاگل کتے کو کاٹے؟ بتائیے تو، کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ اگر کوئی پاگل کتا کاٹ لیا ہمارے پیر میں، اب جرجیز کو غصہ، کمینے تو نے کاٹا، پکڑ پکڑ پکڑ، ہم بھی کاٹیں گے، پکڑوایا اور کاٹ رہے اس کو، تو اس سے بڑے پاگل تو ہم ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے، کس نشے میں ہو چکا ہے؟ ان کے ساتھ پولیس کی طاقت ہے، ان کے پاس ایس ایس پی اور ڈی ایم کی طاقت ہے، ان کے پاس حکومت کی طاقت ہے، وہ جانتے ہیں ہم کچھ بھی کہہ دیں گے ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ اس نشے میں، حکومت کے نشے میں، پولیس اور ایس پی اور ڈی ایم کی طاقت کے نشے نے ان کو پاگل کر دیا ہے، وہ ہمیں ورغلائیں گے۔ عقل مندی یہ ہے کہ ان کے ورغلانے میں ہم نہ آئیں۔ ہاتھی کا کام ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ چلتے رہنا، اور کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکتے رہنا۔ اگر ہاتھی بھونکنے والے کتوں کو پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا تو ہاتھی جس منزل پہ جانا چاہتا نہیں پہنچ پائے گا۔ ہاتھی چلتا رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کتے ہیں، ان کی عادت بھونکنے کی ہے، بھونکتے رہیں گے، تھک جائیں گے، خود ہی چھوڑ دیں گے۔ ان بھونکنے والے کتوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو۔ ہم بھونکنے والے کتوں کا نام بھی لے دیتے، لیکن ان یوٹیوبر والوں کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں۔ آپ سمجھ جاؤ، اور جس نے ان بھونکنے والے کتوں کو سمجھ لیا وہ پوری تقریر سمجھ گیا، سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ یوٹیوبر والے تمہیں سمجھنے نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہم نے تمہیں سمجھا دیا اشاروں میں۔ جو ان بھونکنے والے کتوں کو سمجھ جائے وہ پورا جلسہ سمجھ گیا، اور سمجھ لو کہ مکھیا جی کے کرائے ہوئے جلسے کو آپ نے کامیاب کر دیا۔ میرا اشارہ سمجھ جاؤ، بھونکنے والے کتے کون ہیں، اور ہاتھی بننے کی کوشش کرو، خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ، اور بھونکنے والے کتوں کے بھونکنے کا جواب مت دو۔